أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة المؤمن کا یا دوسرے الفاظ میں سورة الغافر کا یہ آخری رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی ان 7 آیتوں میں جن کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 79 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 85 پر، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام فرمایا اور یہ اختتام حسن خاتمہ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کا عطر کشید لب لباب اور حاصل کلام بیان کیا گیا. کیونکہ یاد ہوگا آپ حضرات کو اس سورت کے آغاز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سورۃ المؤمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ میں مخالفت جڑ پکڑ چکی تھی. مشرکین مکہ کی ہمتیں اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ مسلمانوں پر دست درازی کر رہے تھے، سختی کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے. جہاں کمزور اور نہتے مسلمانوں پر وہ ہاتھ اٹھاتے، ظلم و زیادتی کرتے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی کرتے، بدتمیزی کرتے. ایک جانب مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا، یہ زیادتی تھی، یہ جرم تھا، اور دوسری جانب مکے کے کچھ شرفاء تھے، کچھ ایسے سرداران قریش تھے جو اس کیس میں اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس جھگڑے میں پڑنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاں آغاز میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کی نرنگیوں کا تذکرہ فرمایا، وہیں پھر آگے چل کر قریش کے ان شرفاء اور سرداروں کی خبر لی جو مسلمانوں پر ہونے والی زیادتی کے سلسلے میں
خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور پہلو ہی کر رہے تھے کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا جو یہ انداز ہے، تمہارا جو طریقہ کار ہے، یہ اس طور پر غلط ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنے والے ایک بزرگ تھے جو فرعون کے قریبی رشتے دار تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ فرعون کا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو انہوں نے زبردست تقریر کی، خطاب کیا، للکارا. حالانکہ ان کے اس خطاب کی وجہ سے، ان کی اس تقریر کی وجہ سے ان کو دنیاوی فائدوں سے ہاتھ دھونا پڑا، بہت ساری دنیاوی منفعتیں نہیں مل سکی، وہ دربار سے نکالے گئے اور جو سہولیات حکومت کی جانب سے ان کو ملی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، عہدے چھین لیے گئے، منصب سے محروم کر دیا گیا. لیکن انہوں نے دنیا کے اس گھاٹے کو گوارا کیا تاکہ آخرت کی کامیابی مل سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون کا برا حشر ہوا، اس کو ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور یہ ایمان والے بزرگ ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہجرت کر کے روانہ ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ آخرت میں فرعون ناکام اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور یہ اللہ والے کامیاب ہوں گے، سرفراز ہوں گے. لہذا انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تیسری راہ اختیار کر لوں، یا تو وہ حق کے ساتھ ہے یا پھر یہ کہ اس کو حق نہیں سمجھ میں آیا تو وہ طالب بنے، سمجھنے کی کوشش کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اور آل فرعون کے اس رجل مؤمن صاحب ایمان بزرگ کے تذکرے کے بعد اپنی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ کائنات پر غور کرو، اپنے وجود پر غور کرو، اپنے ارد گرد غور کرو، اطراف و اکناف اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو پاؤ گے اور تم ایک اندازہ کرو گے کہ ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے، ایک حکمت ہے جو اس کارخانے عالم کو چلا رہی ہے. ارشاد فرمایا اس کے باوجود اگر انکار ہے، ہٹ دھرمی ہے اور کٹ حجتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ فرماتا ہے. یہ بحث مباحثہ، کٹ حجتی، انکار، یہ انسان کو اس انجام تک لے جاتی ہے جس کے بارے میں فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم اس کو بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اور ایک اہم ترین بات ارشاد فرمائی جس کی وضاحت گزشتہ اتوار بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ انسان دنیا میں ملنے والی نعمتوں پر پہلے تو اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا لینے کے بعد وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور اس کے دربار میں سجدہ کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، میرے اندر کوئی اختیار نہیں کہ یہ نعمتیں میں پالوں، بس تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہ گزر چکا ہے کہ جب چونٹیوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی تھی، اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک امتحان ہے، مجھے دے کر آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں گا یا نہیں، لہذا میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں، پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بندے مومن کے اندر. اور خوشی اگر شرعی حدود میں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا لینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اس کی نوازش بہت زبردست ہوئی، بڑی نوازش ہو گئی، تو پھر
خوشی جائز حدود سے ہٹ کر کی جا رہی ہے، دین سے تجاوز کرتے ہوئے، شریعت سے تجاوز کرتے ہوئے خوشی کی جا رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، تو ایسے سیلیبریشن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا مرحون کے معنی ہوتے ہیں بے قابو ہو جانا، مرحون کے معنی ہوتے ہیں خوشی میں اللہ کو، اس کے احکام کو، اس کے رسولوں کی تعلیمات کو بھلا دینا، آپے سے باہر ہو جانا، نقصان دہ چیزیں کرنا، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ادا، یہ کیفیت انسان کی، انسان کو پھر بے قابو کر دیتی ہے، انکار تک، الحاد تک، کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کا خاتمہ، وہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور اس بری روش پر چلنے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ بہت زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، اور سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان وہ آخرت کی ناکامی ہے۔ وہ خسر هنالك المبطلون، یہ اہل باطل بڑے گھاٹے میں رہ جاتے ہیں، یہ اہل باطل گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، دیکھیے، اور دوسرا مرحلہ انشاءاللہ اس سورت کے، اس رکوع کے اختتام پر آئے گا کہ یہ اہل باطل کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو، جو کہ نعمتوں کا تذکرہ اخیر میں چل رہا تھا، اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میری نعمتوں کو ذرا سا اچھی طرح سمجھ لو، غور کرو میری نعمتوں پر۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، جہاں بے پناہ نعمتوں کا تذکرہ فرمانا، تو بطور تتمہ ایک آخری نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، اور وہ آخری نعمت یہ ہے، یعنی آخری نعمت اس معنوں میں کہ اس صورت میں یہ نعمت اخیر میں آ رہی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی دراز ہے کہ کون سا ابتدا ہے، کون سا اختتام ہے، سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کے تذکرے پر گفتگو ختم فرما رہا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان کیا، جس کو میں عرض کرتا ہوں سورۃ الانعام میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس پروردگار نے، اس رب رحیم نے ہماری جو ضیافت کی دنیا میں، تو اس کی ضیافت کی شان یہ ہے کہ اس نے کھانے کے لیے دانے عنایت فرمائے، گرینز، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، آگے اس نے ترکاریاں بھی دی، اور پھر یہ ہمارے لیے کافی تھا، لیکن اس کی شان کریمی نرالی ہے، اس نے پھر اور آگے انتظام کیا، اور اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے پھلوں کا بندوبست کیا، اور پھر یہ تیسری نعمت ہمارے لیے بہت بڑی تھی، بہت عظیم الشان تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ اکتفا فرما لیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور احسان کیا، اور چوتھی نعمت یہ خشک میوے بھی عطا فرمائے، اور خشک میوے سال بھر رکھ رکھ کر انسان کھاتا ہے، اور ذائقہ اس سے بدلتا ہے، لطف ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا تو کافی تھا، لیکن عجیب اس کی شان کریمی ہے، اور اس کا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہم انسانوں کے لیے ایک پانچویں نعمت ایسی رکھی بطور غذا کہ اس نعمت پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو پھر اس کا شکر بجا لائے، اور جتنا شکر بجا لائے کم ہے، کہ اس نے کچھ ایسے جاندار پیدا کیے جن کی جان محض ہم اپنے لذت کے لیے، اپنے لطف کے لیے لے لیتے ہیں۔ کچھ مویشی ایسے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن سے ہم غذا حاصل کر سکتے ہیں، جس کی ہم کو اجازت دی گئی، کیونکہ وہ اپنی ذات میں طیب ہے، عمدہ ہے، پاک ہے، صاف ستھرے ہیں، لہذا ان کا گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج کہہ کر تذکرہ فرما دیا کہ تمہارے لیے اونٹ، اور تمہارے لیے گائے، اور تمہارے لیے بکرے، اور اس قبیل کے جانور جائز کر دیے گئے اس وقت جب کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی جان لو، جس کو ہم ذبح کرنا کہتے ہیں، کیونکہ جس رب نے ان کے اندر جان رکھی، اسی رب کے نام سے ان کی جان ہمارے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر یا غیر اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں کسی بھی صاحب ایمان کو، صاحب اسلام کو انکار نہیں ہے کہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا،
حلال ہونے کے باوجود اگر نعوذ باللہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں گے یا بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کر دیے جائیں گے تو وہ پھر حلال نہیں رہ جاتے، وہ حرام ہو جاتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ تمہارے لیے اس کی پانچویں نعمت کیسی عظیم الشان ہے کہ کسی کی جان لینا واقعہ یہ ہے کہ بظاہر اچھا نہیں لگتا، ہمدردی کے خلاف کتنے ایسے مسلک وجود میں آ گئے جو گوشت نہیں کھاتے صرف اس وجہ سے کہ کسی جاندار کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، اگرچہ کہ وہ اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے۔ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مصرف میں پیدا کیا اس مصرف میں اپنے وقت پر وہ چیز اگر استعمال کر لی جائے تو بھلی ہے، عمدہ ہے، اچھی ہے، اور اگر اس مصرف میں استعمال نہ کی جائے تو وہ برباد ہے، بیکار ہے۔ ایک سیب درخت پر آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے باغ کی زینت بنا رہے، تو اس کے معنی وہ ایک وقت آئے گا سڑ کے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ وقت آنے پر پک جانے کے بعد اس کو توڑ لینا اور پھر اس کو کھا لینا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو مویشی پیدا کیے ان مویشیوں کا اللہ تعالیٰ نے مصرف ہی رکھا کہ ان کو استعمال کر لیا جائے، ذبح کیا جائے اور اس کے بعد ان کے گوشت کو استعمال کیا جائے۔ اسی میں ان کی قدردانی ہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ پھر اس کے بعد بوڑھے ہوں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، بازار میں ڈنڈے کھائیں گے، بے موت مریں گے اور ان کا کوئی استعمال، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گوشت کیوں حلال رکھا، اس کے بڑے دلائل ہے۔ دلائل دینے والوں نے یہ کہا کہ آپ انسانوں کے دانت پر صرف غور کر لیں کہ جو جانور گھاس پر زندہ رہتے ہیں ان کے دانت اور جو جانور گوشت پر زندہ رہتے ہیں ان دونوں کے دانت الگ الگ ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے دانت عنایت فرمائے۔ پچھلے جو دار جس کو آپ کہتے ہیں وہ گھاس کھانے والے جانوروں کی طرح ہے، اور سامنے کے جو جاز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ دانت ان دانتوں کی طرح ہے جو درندوں کے ہوتے ہیں، نوکیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے انسان کو گوشت کھانے والا بھی بنایا ہے، سبزی خور بھی بنایا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے، نیچر ہے۔ لہذا یہ بہت ساری دلیلیں ہیں جس میں مجھے الجھنا نہیں ہے، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنی پانچویں نعمت کا بہت ہی عظیم الشان انداز میں تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ الذی ہے وہی اللہ جس نے جعل لکم الانعام، تمہارے لیے مویشی پیدا کیے۔ مویشی انعام کے معنی ہوتے ہیں کہ گھاس کھانے والے جانور، جن کو ہم عام طور پر اردو میں چرندے کہتے ہیں۔ درندے ہم ان کو کہتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، اور چرندے ان کو ہم کہتے ہیں جو گھاس کھاتے ہیں، جن کے کھر ہوتے ہیں۔ جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ نے کچھ مویشی تمہارے لیے ایسا پیدا کر دیا کہ اس پروردگار کے کرم کی وجہ سے وہ مویشی ہم سے، وہ جانور ہم سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں پھر ہم نے تقسیم کر دی کس پر، ڈومیسٹک اینیملز ہم نے الگ کر دیے، وائلڈ اینیمل ہم نے الگ کر دیے، اگرچہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگلی جانور پر بھی انسان اتنی محنت کر لیتا ہے کہ وہ انسان کے قابو میں آ جاتا ہے، شیر چیتے کو بھی کبھی کبھی پا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے وہ بھی اس کی نفسیات کو سمجھنے کی وجہ سے، جس نے اس درندے کی، شیر کی، چیتے کی نفسیات سمجھی، وہی اس کو پال سکتا ہے، ورنہ اس کو بھوکا رکھے گا تو بہت ممکن ہے وہ اپنے مالک پر بھی حملہ کر جائے۔ لیکن ان مویشیوں کا عالم یہ ہے، گائے، بیل، اونٹ، بکری، یہ آپ ان کو پالتے ہیں، کتنے آپ کے وفادار رہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلا مصرف ترکبوا منھا، ان میں سے بعضوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ اونٹ پر انسان سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر انسان سوار ہوتا ہے، خچر بہت سارے سامان کے لادنے کے لیے کام میں آتا ہے جس کا آگے تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور گدھا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پیٹھ پہ لادی جاتی ہے، کام میں اس کو لایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ان جانوروں کے تمہارے قابو میں کر دیا۔ اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعضوں کو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ 4 صنف کے 8 جانور ہوتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ اونٹ اور اس کی قسم اور گائے اور اس کی قسم جس میں بھینس وغیرہ آ جاتی ہے اور پھر بھیڑ اور بکری، یہ چاروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور یہ چاروں اور ان کے مثال، ان کے ہم مثل جو ہیں، انہی کی طرح جو جانور ہیں وہ ہمارے لیے جائز کر دیے گئے ہیں۔ ان کے لیے ایک بات یہ کہی گئی کہ کھر رکھنے والے جانور عام طور پر جائز ہیں۔ ان جانوروں میں دو جانور ہیں جن کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ وہ جائز نہیں، اس میں ایک تو گدھا ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اور دوسرا اختلاف گھوڑے کے سلسلے میں ہے۔ بعض ائمہ نے اس کو یہ کہا کہ گھوڑا اصلاً پیدا کیا گیا ہے سواری کے لیے، اس کو وہ آلہ جہاد ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ بعض ائمہ نے کہا چونکہ کھر والا ہے اس کو کھانا چاہیے، اسی لیے گھوڑے کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ لیکن گدھے کے سلسلے میں حدیث بالکل کلیئر ہے کہ گدھا ان کھر والے جانوروں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا۔ پرندوں کے سلسلے میں وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے پنجوں سے غذا حاصل کرتے ہیں وہ پرندے ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ مثلا چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، طوطا ہے، ان کو آپ دیکھیں گے اپنے پنجوں کے ذریعے سے وہ غذا پکڑتے ہیں، جاندار کو پکڑتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اور وہ پرندے حلال کر دیے گئے جو اپنے پنجوں کو غذا حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، جیسے مرغی ہے، جیسے کبوتر ہے، یہ سیدھا اپنی چونچ سے چگ لیتے ہیں دانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو جائز کیا، اگرچہ کہ ان میں سے بعض اوقات بعض جانداروں کو کھانے لگتے ہیں۔ مرغی جیسے ہے، اگر آپ اس کو جاندار دیں گے، کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے، وہ اس کو مار دیتی ہے، کھا لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جائز رکھی گئی۔ کیوں؟ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے شکار نہیں کرتی اور اپنے پنجے نہیں استعمال کرتی۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اختصار کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بعض مویشیوں کو جائز رکھا جن میں سے بعضوں پر تم سوار ہوتے ہو اور بعضوں سے تم غذا حاصل کرتے ہو، منہا تاکلون، ان سے تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانداروں میں، ان جانوروں میں، مویشیوں میں بڑی منفعتیں ہیں۔ اور کتنی منفعتیں ہیں آپ اندازہ کیجئے، پورا کا پورا ڈیری فارم کا نظام چل رہا ہے انہی مویشیوں کی وجہ سے، ان کے دودھ کی وجہ سے، اور پھر ملک پروڈکٹ جو آج ترقی کر گیا ہے اور جس کی وجہ سے آج آسٹریلیا چھایا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ دودھ سے بننے والی مختلف قسم کی چیزیں یہ سب کے سب انسان کے منفعت میں استعمال میں آ رہی ہے۔ اور یہی نہیں، آگے دیکھیے ان کا چمڑا وہ استعمال میں آ رہا ہے، ان کے روئے وہ استعمال میں آ رہے ہیں، کاٹنے کے بعد جو ہڈیاں پھینکی گئی تھی وہ ہڈیاں کام میں آ رہی ہیں۔ جو بھی ان کی چیز انسان کے ہاتھ لگ رہی ہے وہ سب انسان کی منفعت میں، انسان کے فائدے کے لیے کام میں آتی جا رہی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، بڑی منفعتیں ہیں تمہارے لیے، بہت فوائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر آپ عربوں کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی آپ بہت سارے مویشیوں کو دیکھیں گے کہ وہ ہمارا سامان اٹھانے کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ فرمایا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ تم کو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تمہارے دل کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں جو خواہش ہے، وہ ضرورتیں، وہ تجارت کی ہوں یا کسی ملک تک پہنچنے کی، اعزا سے ملاقات کی، یا کسی دینی خواہش کی تکمیل کے لیے، دینی مراسم کی تکمیل کے لیے تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور ان پر سوار ہونے کے بعد سفر کرتے ہو۔ بالخصوص جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ آپ عربوں کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے پاس ایک بہت زبردست قسم کا ذریعہ تھا حمل و نقل کا، اور وہ ذریعہ اونٹ تھا، جس کو سفینہ صحرا کہتے ہیں، کہ وہ ڈیزرٹ کے لیے بالکل ایسے ہی تھا جیسے پانی کے لیے کشتی۔ وہ اونٹ جس پہ وہ سوار ہوتے، وہ اونٹ جس پہ وہ سامان لاتے تھے، وہ اونٹ جو ان کی حفاظت کا اور جنگل میں، صحرا میں ان کے گم نہ ہونے کے لیے
ان کے بچاؤ کے لیے، ان کی حفاظت اور ان کے دفاع کے لیے ایک واحد ذریعہ ہوگا۔ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیا جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ذرا غور کرو کہ ہم نے اونٹ کو کس شان کے ساتھ پیدا کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس جانور پر غور کرنے سے اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنی رحمت فرمائی وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا قوی ڈیل ڈول کا لمبا چوڑا جانور، طاقتور، اس کا عالم یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو معصوم بنایا، اتنا معصوم بنایا کہ 2-4 سال کا بچہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتا، اگرچہ کہ اتنا طاقتور ہے کہ لاکھوں میں ایک آدھ واقعات ایسے آئے کہ وہ جب غصے میں آتا ہے تو جب اپنے جبڑوں میں کھوپڑی کو دباتا ہے تو کھوپڑی کے پراکچے اڑ جاتے ہیں، اتنا طاقتور ہے، منہ سے جب کسی کی کھوپڑی دبا دے چرخ جائے گی کھوپڑی، لیکن اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہی نہیں جانتا ہوں، اطاعت فرما برداری۔ اور پھر صحرا میں لے کر عرب اس کو سفر کرتے اور صحرا کی آندھی اور وہ آندھی میں ریت کا اڑنا، اور اس موقع پہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت نکھر کر آتی ہے کہ آپ اس کے ہونٹ اور اس کی ناک اور اس کے پلک سے اس کے پنجوں تک غور کر کے چلے جائیے، اس کے کھر تک، سب عجیب و غریب ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہر مخلوق کا ایک ہی پلک ہوتا ہے، پلک ایک ہی ہوتا ہے جس کو ہم بند کرتے اور کھولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اس کو ڈبل پلک دیے ہیں، ایک یہ اوپر کا جو چمڑے کا ہوتا ہے، اور پھر اس پلک کے نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی جھلی کا پلک ہے جس کو وہ بند کرتا ہے تو اس کو نظر تو آتا ہے لیکن دھول اندر نہیں جاتی، تاکہ وہ ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور غور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ناک اور نتنے عنایت فرمائے، لیکن اس کے ناک کے نتنے ایسے ہیں کہ اس میں اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے روحوں کا نظام رکھا جس کی وجہ سے ریت کبھی بھی اس کے ناک کے اندر نہیں پہنچ سکتی اور اس کے لنگس تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، نقصان ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مخلوق کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ پانی پی لے تو چند گھنٹوں کا انتظام کر لے، بہت ممکن ہے کسی جاندار کے اندر ہو سکتا ہفتے بھر کا پانی وہ اسٹور کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن یہ ایک واحد ایسا جانور ہے جو 6 مہینے کے لیے پانی اپنے جسم میں اسٹور کرتا ہے، اپنے سینے میں اسٹور کرتا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا پانی ضائع کیسے ہوتا ہے، ہمارے جسم کا پانی ختم کیسے ہو جاتا ہے، 2 ذریعے سے، یا تو ہم کو استنجا کی ضرورت پیش آتی ہے، پیشاب کے لیے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ پسینہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے پانی گھٹتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے مل کر دی اونٹ کے اندر، پسینہ نہیں نکلتا اس کو، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا کہ اب نارمل حالات ہے تبھی اس کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، ورنہ پیشاب نہیں، پانی اس کا سیف ہے۔ اب صحرا میں چل رہا ہے، نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے نہ اس کو غذا کی ضرورت ہے، وہ خود فاقہ کر سکتا ہے، اور فاقہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں اس پہاڑ کی طرح اس کی پیٹھ پر کوہان نکلا ہوا ہے، مقصد ذرا عیب محسوس ہوتا ہے، وہ عیب نہیں، اس کی ضرورت ہے، اس میں چربی بھری ہوئی ہے، اور جتنے دن وہ بھوکا رہے گا وہ پگھلتی رہے گی اور اس کے جسم کو توانائی ملتی رہے گی، اس کے جسم کو طاقت ملتی رہے گی۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھو اونٹ کو میں نے کیسے پیدا کیا۔ اور پھر آپ اس کے کھر پر غور کر لیجئے، اسپنج کے ہیں، ریت میں گھستے نہیں اور ریت کی گرمی سے پیر اس کے جلتے نہیں، ایک ایک چیز پہ آپ غور کرتے چلے جائیے، اس کے پورے اندر کا نظام، اوپر کا نظام۔ اور گردن اس کی لمبی کیوں ہے آپ کو معلوم ہے؟ گردن اس کی اتنی لمبی اس لیے ہے جب ریت کا طوفان چلتا ہے، آندھی آتی ہے ریگستان میں، تو وہ مخالف سمت کھڑے ہو کر جس طرف طوفان آ رہا ہے اس طرف کے مخالف سمت اپنی گردن موڑ کے اپنے بدن سے سمٹ لیتا ہے، لگا لیتا ہے، اس کے چہرے کو نقصان ہی نہیں ہوگا، ایک ہی طرف سے ریت اس کے اوپر پڑتی رہے گی، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک ایک چیز اس پر آپ غور کرتے چلے جائیے۔ اب آپ آگے بڑھیے کہ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو کیسا پیدا کیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی۔ اب آپ ذرا سا غور کر لیجئے، گائے کو کیسے پیدا کیا،
ارشاد فرما ایک طرف اسی فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے، دوسری طرف خون بن رہا ہے، بیچ سے فرمایا سفید دودھ نکل رہا ہے. آپ کے گھر نل آتا ہے اور نل سے جو پانی آتا ہے اس کے لیے کتنی سیفٹی کی جاتی ہے، لیکن کتنے بار آپ کے گھر آنے والے پانی میں آپ دیکھیں گے موری کا پانی ملا ہوا ہے، ڈرینیج کا پانی مل گیا، شکایت کی جاتی ہے، اصلاح کی جاتی ہے. لیکن کبھی کسی گائے اور بھینس کے بارے میں اس کے مالک نے آپ سے یہ شکایت کی کہ اس کے دودھ میں گوبر مل کر آ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فرمایا خالص ہم ایک ایسا مشروب عطا کرتے ہیں سائغا للشاربین، پینے والے کو بڑا لطف آتا ہے اس کو پی کر. دودھ جس کا ہر چھوٹا بڑا رسیا ہوتا ہے، دلدادہ ہوتا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے کا تو تذکرہ ہی چھوڑ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جو بھی چیز آپ تناول فرماتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ، اللہ ساری تعریف تیری، تیرا شکر، اور اس سے اچھی چیز تو عنایت فرما، اور اس سے اچھی چیز تو عنایت فرما. دودھ پیتے تو ارشاد فرماتے اللہ ساری تعریف تیری ہے، سارا شکر تیرے لیے ہے، اور اس میں مزید اضافہ فرماتے، اس سے اچھی نعمت عنایت فرما نہیں فرماتے، اسی میں اور اضافہ فرماتے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ مرغوب تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی رغبت والی چیز وہ جانور سے ہم حاصل کر رہے ہیں. یہ جانور ہماری خدمت پر لگا دیے گئے، کسی کا دودھ، کسی کی سواری، کسی کا گوشت، کسی کی کھال، کسی کا کھر، سب ہم استعمال کر رہے ہیں. ارشاد فرما ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کی ان کرم فرمائیوں پر ذرا غور کرو. اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی سورۃ العادیات میں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان مویشیوں پر غور کرتے ہوئے ایک دعوت دی گئی ہے، غور و فکر کی ایک دعوت دی گئی ہے. غور کرنے سے انسان کے اندر ایک بہت بڑی شکر گزاری اور اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ کیا اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، انشاءاللہ سورۃ العادیات میں یہ بات آئے گی، لیکن میں اس کی جانب اشارہ کر دوں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ذرا گھوڑیوں پر غور کرو، گھوڑیوں پر غور کرو کہ اس کی پیٹھ پہ تم سوار ہوتے ہو، ان کو دوڑاتے ہو تو وہ دوڑتی ہیں اور اتنی اسپیڈ پہ دوڑتی ہیں کہ ان کی کھڑیں زمین سے رگڑتی ہے تو کھڑوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور تم کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر دوڑتی ہوئی وہ کہاں جاتی ہیں، وہ فوسطن به جمعا، بھاگتے بھاگتے لشکر کے بیچوں بیچ یہ گھوڑیاں پہنچ جاتی ہے. جبکہ ان کو معلوم ہے کہ اس لشکر میں میرا حشر یہ ہوگا کہ مجھ پہ جو سوار ہے اس کو بعد میں ماریں گے، اس سے پہلے مجھے ماریں گے، میرے گھٹنوں پر یہ وار کریں گے، میری گردن پہ وار کریں گے، جب میں گھٹنے ٹیک دوں گی تو پھر میرے سوار پہ حملہ کریں گے. اس کے باوجود یہ گھوڑیاں اپنے دشمن کے لشکر میں گھستی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالک کا حکم ہے، یہ مالک کا حکم ہے، یہ اس مالک کا حکم ہے جو جنگل سے گھاس لا کے میرے سامنے ڈالتا ہے. لہذا مالک کی فرما برداری میں کرتی رہوں گی، مرتی رہوں گی. لیکن ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان اپنے مالک کے لیے بڑا ناشکرانہ فرمان ہے. یہ مویشی جن کا عالم یہ ہے کہ ان کی گردن پر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری رکھتے ہیں، یہ مویشی جن کی پیٹھ پہ ہم سوار ہو جاتے ہیں اور ان کو دوڑاتے ہیں، یہ مویشی جن کے اوپر کبھی کبھی ہم ان کے وزن سے زیادہ وزن لاد دیتے ہیں اور ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں. اور ابھی تو کم ہو گیا، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے بیل گاڑیوں پر کتنا وزن لاد کر اور ان کو کیسے ہٹایا جاتا تھا، تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ دھوپ میں اتنا وزن کھینچتے ہوئے کیسے جا رہے ہوں گے. لیکن بہرحال وہ اس کے عادی ہوتے، وہ کام کرتے. اور یہ وہ مویشی جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے چہیتے بچے کو ان کے تھن سے کھینچ کر ہم ان کے تھن کا دودھ خود نکال لیتے ہیں، دو لیتے ہیں. یہ وہ مویشی یہ ایک زبان ان سے شکایت نہیں کرتے صرف اس لیے کہ ہم نے گھاس ایک جگہ سے شفٹ کر کے دوسری جگہ پہنچا دی، ان کے منہ کے سامنے رکھ دی. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے اس مالک کے لیے، جس مالک کی ضیافت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم اقسام کا خان چن دیا ہے اور بے شمار نعمتیں ہمارے لیے اس نے پیدا کی. اس مالک کا حکم ہے
کہ صبح اٹھو اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اس مالک کا حکم ہے سونے سے پہلے اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تو فرمایا انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بڑی گران گزرتی ہے، بہت ڈنڈی مارتا ہے انسان، بڑی سستی کرتا ہے، پتہ چلا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، جانور کتنے شکر گزار مطیع فرما بردار ہیں۔ فرمایا وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم ان جانوروں پر بھی، اور جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اونٹ وہ صحرا کا سفینہ ہوتا تھا، جب اس کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سفینے کا بھی تذکرہ کر دیا، وعلی الفلک تحملون، اور تم کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو اور سامان لاتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو، یوریکم آیاتہ، ایک ایک آیت ہے وہ، ایک ایک نشانی ہے وہ تم کو دکھائے گا، اپنی قدرت کے نمونے وہ تمہارے سامنے دکھائے گا، اتنے دکھائے گا انکار نہیں کر سکو گے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کتنی اللہ کی آیتوں، اس کی نشانیوں کا اور اس کی قدرت کی نرنگیوں کا تم انکار کرو گے؟ نہیں کر سکتے، تم کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پر نہیں گھومتے اور زمین پر چکر کاٹ کے نہیں دیکھتے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے جو نسلیں گزری ان کا کیا حشر ہوا، کیسے محل انہوں نے بنائے تھے، کیسی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی، کیا عظیم الشان ان کے کارنامے تھے، اس کے باوجود کیا ہوا، وہ ختم ہو گئے اور داستان پارینہ بن گئے۔ کانو اکثر منہم، یہ ان قریش کے یہ مٹھی بھر لوگوں اور اس چھوٹی سی ٹکڑی سے کہیں زیادہ بڑے تھے، ان کے قبیلے بڑے تھے، ان کی آبادیاں لمبی چوڑی تھی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ مدینہ منورہ سے نارتھ کی جانب آپ سفر کیجئے تو آپ دیکھیں گے دیار صالح کے نام سے جو بستی شروع ہوتی ہے، تو آپ جارڈن میں پیٹرا تک چلے جائیں، ایسے عظیم الشان کارنامے، پہاڑوں کو چھید چھید کر تراش تراش کر جو عمارتیں بنائی، سینکڑوں کلومیٹر، ایک دو نہیں سینکڑوں کلومیٹر تک انہوں نے یہ عمارتیں بنائی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ کانو اکثر منہم، یہ آبادی کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے ان قریشیوں سے کہیں زیادہ تھے، وَأَشَدَّ قُوَّةً، طاقتور بھی بہت تھے، ان کے اندر کیا طاقت ہے، جو طاقت ان میں تھی اس کا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر اپنے کارنامے اور کارہائے نمایاں انہوں نے جو چھوڑے، اپنے آثار جو چھوڑے، اس کے اعتبار سے بھی قریش سے یہ بہت آگے تھے۔ کیا کر لیا تھا قریش نے؟ کچھ نہیں کیا تھا، لیکن قوم سمود نے کیا کر لیا تھا، فرعون کی قوم نے کیا کیا تھا، کیسے کیسے اہرام بنائے تھے، کیسی کیسی انہوں نے بلڈنگیں بنائی تھی۔ لہذا یہ سب چیزوں کے باوجود، یہ سارے کارناموں کے باوجود کہ یمن کے لوگوں نے ڈیم بنایا تھا اور سمود کے لوگوں نے پتھروں کو تراش کے محل بنائے تھے اور فرعونیوں نے بڑے بڑے اہرام بنائے تھے، یہ ساری چیزیں فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، بے نیاز ان کو نہیں کر سکی ان کے گناہوں کی جب سزا آئی، جب ان کے گناہوں پر سزا آئی تو یہ ساری چیزیں ان کو بچا نہیں سکی، حفاظت نہیں کر سکی، اور اللہ کے فیصلے ان پر جاری ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو سزا ان کو دینا چاہا وہ سزا ان پہ نافذ ہو کر رہی، اس کو وہ روک نہیں سکے، ٹال نہیں سکے۔ کیوں؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ہمارے رسول ان تک پہنچے، فلما جاءتهم رسلهم، جب ان کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اللہ کے رسول ان تک پہنچ گئے، فلما جاءتهم، جب ان کے پاس آئے، رسولوں، ان کے رسول اور انبیاء جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے، بھیجے تھے، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، اور یہ بینات جہاں رسولوں کی تعلیم پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، وہی رسولوں کے معجزات پر بھی اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ تعلیمات بھی کھلی ہوئی تھی، عقل کو اپیل کر رہی تھی، تعلیمات بھی سمجھانے والی تھی، وہ بھی رسولوں کی گویا نشانی تھی، ان کی وضاحت، ان کا نطق، ان کی قوت گویائی، ان کا افہام و تفہیم کا طریقہ کار، پھر اللہ کا کلام، اللہ کے صحیفے، یہ سب کچھ رسولوں نے پیش کیا، اور پھر اس پر مہر لگانے کے لیے، اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے معجزات، کئی معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے، اور حضرت ہود کو، حضرت صالح کو، حضرت ابراہیم کو، سب کو اپنے اپنے وقت پر معجزات ملتے چلے گئے، اور معجزات کا عالم یہ کہ بسا اوقات قوم کی پوری رعایت کر دی گئی کہ جیسے معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا ویسا معجزہ فراہم کیا گیا،
لیکن جب انہوں نے ان معجزات کا انکار کر دیا اور انکار کیوں کیا، پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے پاس جو علم تھا، ان کے پاس جو معلومات کا ذخیرہ تھا، اس پر اترا گئے، اس پر خوش ہو گئے، اور اس پر انہوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی مخالفت شروع کر دی۔ لہذا انہوں نے اپنے فن تعمیر پر، انہوں نے اپنی انجینئرنگ پر، اور انہوں نے اپنے علم طب کی معلومات پر، انہوں نے اپنے علم نجوم کی معلومات پر فخر کیا اور کہا ہم تو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو پھر علم طب جو تھا، میڈیکل سائنس، وہ عروج پر تھا، اور یونان کے حکیم، یونان کے اطباء ساری چیزوں کا علاج کیا کر سکتے تھے، چند چیزوں کے سلسلے میں، چند امراض کے سلسلے میں وہ فیل تھے، فلاپ تھے، علاج نہیں کر سکتے تھے، جس میں وہ بچے جو نابینا پیدا ہوئے ان کی بینائی کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ لوگ، وہ بیمار، وہ مریض جو سفید برس کی بیماری کے شکار ہو گئے، ان کے سلسلے میں ان کی جو میڈیکل سائنس کی، یونانیوں کی، وہ جواب دے چکی تھی، ان کے سلسلے میں وہ علاج نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام جب پیش فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو عروج ہے میڈیکل سائنس کا، اور ہم تو بہت ماہر ہیں، ساری باتیں ہم کو معلوم ہیں، ہم کو تم کیا سکھانے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عیسیٰ ہم آپ کو ایسا معجزہ دیں گے کہ یہ سکتے میں رہ جائیں گے۔ لہذا پیدائشی نابینا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھو لیتے تو اس کو بینائی آ جاتی۔ اب اطباء حیران، یہ کیسا معجزہ ہے، اور جو جسم سفید ہو چکا ہے برس کی وجہ سے اس کو سہلا دیتے تو وہ نارمل ہو جاتا۔ تو پھر ان کو معلوم یہ ہوا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور ان کی جو نالج ہے، ان کی جو معلومات ہے، اس کے آگے بھی بہت دنیا ہے معلومات کی۔ لہذا وہ اپنے ناقص علم پر اترائے ہوئے ہیں، اپنے ناقص علم پر وہ اتنے غرور میں مبتلا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی جس کو میں نے کہا تھا کہ آپ سے نہیں باہر ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت علم بھی ہے، اور علم جب انسان کو ملتا ہے تو اس کے اندر تواضع، انکساری اور شکر گزاری اور عبادت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر غرور، اترانا اور اپنے علم پر گھمنڈ کرنا۔ اگر یہ صفت پیدا ہوگی تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے علم پر غرور میں مبتلا تھے، گھمنڈ میں، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور اس کے بعد انہوں نے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، اور نبیوں اور رسولوں کی بات ماننے سے یہ کہہ کر کہ ہم تو انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور اعلیٰ طبقے کے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے، بات نہ مانی، اور نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کو وہ دل لگی سمجھ رہے تھے وہی چیزوں کے حلق میں آ کے اٹک گئی، پھنس گئی، اور گھیر لیا ان کو اللہ کے عذاب نے۔ جس عذاب کو، جس عذاب کی خبر کو وہ صرف ایک دل لگی سمجھ رہے تھے، مذاق سمجھ رہے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہی چیز ان کے لیے پھر جان لیوا ثابت ہو گئی۔ لہذا نہ علم، لہذا نہ دولت، نہ اقتدار، حکومت، کوئی بھی چیز انسان کو باغی نہ بنائے، بلکہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عارضی، وقتی، دنیاوی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جو موت کے ساتھ چھین لی جائیں گی۔ بندے کے اندر اور شکر گزاری پیدا ہونا چاہیے، اور اطاعت اور فرما برداری پیدا ہونا چاہیے، پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اپنے علم پر اترائے ہوئے، یہ اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ فلما رأوا بأسنا، ہمارا فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ آ گیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اس وقت گھٹنے ٹیک دیا، کہا ہم ایمان قبول کرتے ہیں تنہا تنہا اللہ کی ذات پر، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور انکار کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ شرک کیا تھا وہ غلط کیا تھا، ہم بری ہیں شرک سے۔
لیکن ارشاد فرمایا فلم ينفعهم ایمانهم، ان کا یہ ایمان ان کے حق میں کارگر ثابت نہیں ہوا، نفع بخش ثابت نہیں ہوا، اس ایمان نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا فیصلہ دیکھ لیا۔ عذاب کا جو مشاہدہ ہوتا ہے، عذاب کا جو معائنہ ہوتا ہے، اس معائنے اور مشاہدے کے بعد ایمان قبول کرنا بالکل فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ فرمایا سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، سارے بندوں کے سلسلے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر ایمان قبول کرو گے تو یہ ایمان تمہارے حق میں کارگر نہیں ہوگا اور فائدہ بخش نہیں ہوگا، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ غرق ہونے لگا اور اس کے منہ میں پانی گھسنے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ اب تو ڈوبنا ہے، مرنا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا آمن بھی بنو اسرائیل، میں قبول کرتا ہوں ایمان اس خدا پر جس خدا پر بنی اسرائیل نے ایمان قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا نعبد وقد عصیت من قبل، اب تک نافرمانی کرتے رہے لہذا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے جس کو سنت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ رہا کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول کرنا، یہ ایمان تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس قانون سے اگر کہیں استثناء ہوا تو صرف اور صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کے ساتھ جو یہ رعایت کی گئی اس رعایت کا ایک سبب تھا، وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام ان کو دھمکا رہے تھے، دیکھو اگر نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی عذاب کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کہا تھا کہ کل عذاب آنے والا ہے، آج عذاب آنے والا ہے، آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود قوم کی مستقل نافرمانی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اور قوم کی مستقل بغاوت کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس عمل کو محض اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں سے ہر کام میں اپنی اجازت کی شرط رکھتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے وحی آنے سے پہلے فیصلہ کیا، ہجرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو تمہارے فیصلہ پسند نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے خوب استغفار کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا، سجدے کی شکل میں چلے گئے اور پھر آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ خطا ہوئی تو مجھ سے، آپ خطا سے پاک ہے۔ مستقل دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یونس کی اس دعا اور اس استغفار کی وجہ سے ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی، اور اگر یہ استغفار یونس نہ کرتے تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب ادھر قوم نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے، صبح ہوئی تو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا گھر خالی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس عذاب سے خبردار کرتے تھے وہ آنے والا ہے، لہذا پورے کے پورے میدان میں نکل آئے، ماں کی گود سے بچوں کو جدا کر دیا، جانوروں کو بھی لے کر، مویشیوں کو بھی لے کر، اور رونا دھونا اور استغفار اور چیخ و پکار اور اتنا گریہ وزاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو عذاب کی علامتیں دیکھنے کے باوجود عذاب سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قوم یونس کو صرف اس لیے محفوظ فرما دیا، بچا لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے ہجرت کر گئے ہوتے۔ اگر حکم ہجرت آ چکا ہوتا، اذن ہجرت ہو چکا ہوتا اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہہ دیا جاتا کہ اب آپ ہجرت کر لیجئے، ان پر عذاب آنے والا ہے، تو یہ عذاب لوٹتا نہیں، پھر
اس عذاب میں وہ تباہ کر دیے جاتے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہماری سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، جو ہمارے بندوں کے سلسلے میں جاری ہو چکی ہے، کہ جب یہ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد سے ایمان قبول کرنا چاہیں گے تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، جو مفسرین کی اصطلاح میں ایمان الباس کہلاتا ہے، کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد کا ایمان. اور اسی سے ملتی جلتی شکل توبہ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. توبہ ان کی قابل قبول نہیں ہے، ارشاد فرمایا جو نافرمانی کرتے رہے یہاں تک کہ ملک کو موت کو دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ مارے گھبراہٹ کے کہہ رہے ہیں توبہ توبہ، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ انسان کا دم اس کے حلق میں گھٹنے لگے. جب حلق میں دم گھٹنے لگے گا، سانس حلق سے نیچے نہیں اترے گی، تب انسان کو پتا چل جائے گا کہ اب وقت جدائی آ چکا ہے، اور وہ توبہ کرے گا تو وہ توبہ قابل قبول نہیں. فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو اس وقت قبول ہوتی ہے جب نادانی سے تم گناہ کر جاؤ، اور نادانی سے گناہ کرنے کے بعد فوراً تم کو احساس ہو جائے، شرمسار ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، خطا پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، اور پھر رو لو، اور رو کر اپنے آنسوں سے اپنے گناہ دھو لو، تو یہ توبہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اس توبہ کو تو اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے نہ صرف دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، بلکہ ان کے گناہوں پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچے دل سے جو توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور جوہینہ قبیلے کی خاتون آتی ہیں اور کہتی ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ حد جاری کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تھوڑی حد جاری ہو جاتی ہے، کوئی بھی گناہ کا اعتراف کر لے. کہا کہ اس کا گناہ کا اور گناہ پہ ثبوت کا مسئلہ ہوتا ہے اسلامی عدالت میں، اور ایسے بڑے گناہوں کے لیے تو چار گواہ جو ایسے گواہی دے کہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا، سنا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ زنا کر رہے تھے. تو اور وہ گواہ کیسے ہوں؟ وہ گواہ سچے، دیانتدار، نمازی، فاسق و فاجر نہیں، متقی اللہ کے 4 بندے گواہی دے تب جا کے حد جاری ہوتی ہے. یہ کوئی اسلامی سزاؤں کا نظام ہلکا پھلکا نہیں ہے، بہت تحقیقی نظام ہے، جس کے بارے میں عام طور پر ہم میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ذرا زیادتیاں ہوتی ہیں، سخت سزائیں ہیں. ایسی سخت سزائیں نہیں ہیں، بہت کنڈیشن کے بعد اسلامی سزائیں جاری ہوتی ہے. لہذا وہ خاتون کہتی ہے مجھ سے وہ گناہ ہو گیا. حضور نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کیسے سزا جاری کر دی جائے گی؟ اس نے کہا میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اس گناہ کی وجہ سے، میں حاملہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بڑوں کو بلاؤ، گھر کے بڑے آگے کہا ان کو لے جاؤ اور ان کی نگہداشت کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، دیکھو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ بیان دے رہی ہو سکتا ہے جذبات میں یہ ذرا ایموشنل ہو گئی ہو، اس طرح کہہ رہی ہو، لہذا لے جاؤ. لے کر چلے گئے، اور لے جانے کے بعد سے پھر ولادت بھی ہو گئی. اور ایک روایت کے مطابق وہ خاتون پھر آئی تو گود میں بچہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی جاؤ، اور بچہ بڑا ہو جائے تب آنا. پھر کچھ دنوں بعد آئی جبکہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو گناہ ہو گیا آپ مجھے اس سے پاک کر دیجئے، میرا ضمیر مطمئن نہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا جاری کرنے کی اجازت دی. سزا جاری ہوئی اور جنازہ تیار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کا لفظ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اتنا بڑا گناہ کرنے والی کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پڑھاؤں گا نماز جنازہ، میں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس نے وہ توبہ کی
کہ 70 مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے یہ کافی ہو جائے گی. ایسی اس نے توبہ کی. اس سے بڑھ کر اور کیا توبہ ہوگی کہ اس نے اسلامی جو سزا ہے اپنے آپ پر جاری کروا لی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس جنازے کی امامت فرمائی. تو آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کا کیا مقام ہے. فرمایا کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کو یہ نہ سمجھو کہ وہ معاف کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لہذا مایوس نہ ہو اس کی رحمتوں سے. اور آغاز میں فرما دیا تھا کہ قابل توبت غافر ذنب، ہر گناہ کو معاف کرنے والا پروردگار، ہر توبہ کو قبول کرنے والا پروردگار. اس سے روگردانی کرتے ہوئے، اس سے نافرمانی کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے جب اپنی موت کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو فرمایا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، یہ منکر گھاٹے میں رہتے ہیں. پھر یہ اپنی ساری زندگی سے نقصان کا سودا کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنی لازوال زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی میں عذاب کا مزہ بھگتتے چلے جاتے ہیں. ورنہ تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جب بندے کے اندر پچھتاوا پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن ارشاد فرما کہ جب اللہ کی سزا کو، اس کے فیصلے کو، عذاب کے فیصلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پھر تم رجوع کرنا چاہو گے، توبہ کرنا چاہو گے تو یہ ایمان، یہ توبہ تمہارے حق میں قابل قبول نہیں رہ جاتی، نافع نہیں رہ جاتی. یہ اللہ کا وہ طریقہ کار ہے جو پچھلی امتوں، پچھلے انسانوں اور اس کے بندوں کے سلسلے میں گزر چکا کہ جو کفر پر، انکار پر، نافرمانی پر، بغاوت پر مرتے ہیں تو وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، یہ منکر، انکار کرنے والے کافر، یہ پھر بہت گھاٹے میں رہتے ہیں. کہ فرمایا اپنی زندگی، اپنے بال بچے، اپنی آمدنی، اپنی تعمیرات، اپنی بلڈنگیں، سب کا ایک گھاٹا کر لیتے ہیں اور ساری دنیا کے لیے منفعتیں چھوڑ کر اپنے لیے عذاب مول لیتے ہیں. لہذا اس برے انجام سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچانے کے لیے اپنا کلام پاک نازل فرما، جس میں ہماری بڑی رہنمائی کی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے، یہ وحی الہی کیا ہے، اور اس وحی الہی سے کون محروم رہتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ سورہ حامیم سجدہ کے آغاز میں پہلے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.